صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، السلام علیکم. ہماری گفتگو کا موضوع خطبہ شعبانیہ کی شرح. کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ رسول اسلام نے اس خطبے کو ماہ شعبان کے آخری جمعے میں اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے یہ فرمایا، یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، اللہ کا مہینہ تمہاری جانب برکت، رحمت اور مغفرت کے ہمراہ آ رہا ہے. شہر عند اللہ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام و لیالی ہے افضل اللیالی. یہ وہ مہینہ ہے جس کے جو افضل ہے تمام مہینوں پر، سال بھر کے تمام مہینوں پر افضل و برتر ہے، اور اس کے دن سال بھر کے تمام دنوں پر افضل و برتر ہیں. اس کی راتیں تمام راتوں پر افضل و برتر ہے. اور اسی طرح وساعاتہ افضل الساعات، اس کے ساعات، اس کی گھڑیاں، اس کے لمحات تمام ساعتوں پر افضل و برتر ہے. یہاں تک کہ گفتگو کل ہو چکی ہے. آگے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو اللہ کی ضیافت کی طرف دعوت دی گئی ہے. عزیزان محترم، دعوت سے مراد کیا ہے؟ پروردگار عالم اس مہینے میں ہمیں بلا رہا ہے. مہینے میں بلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس مہینے سے نہیں گزریں گے. چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عبادت گزار ہو، چاہے فاسق و فاجر ہے، اس کی زندگی میں مہینہ آئے گا اور چلا جائے گا. تو دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ دعوت دینے کا مطلب یہ کہ حقیقت میں اس مہینے میں وہی داخل ہوگا جو اس مہینے میں داخل ہونے کے لائق بنتا ہے. جس طرح آپ کربلائے معلیٰ جاتے ہیں تو زائر کہلاتے ہیں. تو کربلائے معلیٰ کئی ظالم بھی جاتے ہیں، جابر بھی جاتے ہیں. خود کربلائے معلیٰ میں صدام کی فوج بھی مومنین کو قتل کرنے کے لیے گئی ہے. تو وہ جانا نہیں ہے، وہ زیارت نہیں ہے. جو عقیدت سے، محبت سے اور قلب خاشع لے کر، یعنی نیت صادقہ کے ساتھ ولایت ائمہ اہل بیت پر ایمان و اتقان رکھتے ہوئے جو لوگ جاتے ہیں وہ زیارت ہے. صرف جانا زیارت نہیں ہے. اسی طرح جو بھی اس مہینے میں داخل ہوتا ہے اس کا داخل ہونا نہیں ہے. لیکن جو اس مہینے کے لائق اپنے آپ کو بناتا ہے تو دراصل وہ داخل ماہ رمضان ہوا ہے. اسی لیے رسول اسلام فرماتے ہیں، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. اس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے الہی ضیافت کی طرف. تو عزیزان محترم، الہی ضیافت کی طرف دعوت دی گئی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کر لیں. اس لیے کہ اس مہینے میں داخلہ گویا ضیافت الہی کی طرف دعوت ہے. اب آئیے، ضیافت الہی کیا ہے؟ ضیافت الہی، اللہ کے اس مہینے کے کئی نام ہیں. شہر اللہ بھی کہتے ہیں اس کو، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ ہے. شہر رمضان ہے، اور اسی طرح شہر و ضیافت اللہ، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ کی ضیافت کا مہینہ. ضیافت یعنی ہمارے تمام نعمتوں کا وہ ذمہ دار ہے. دنیاوی اور اخروی تمام نعمتوں کا وہ ہمیں اس مہینے میں فراہم کرے گا. ہم مہمان خدا بنیں گے، وہ ہمارا میزبان بن کر ہماری ضیافت کرے گا. دنیاوی اخروی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس مہینے میں وہ نعمتیں عطا کرے گا،
وہ دسترخوان رحمت پر ہمیں دعوت دے گا، نہیں، ہم ہمیشہ دسترخوان رحمت و کرامت الہی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو سانس چل رہی ہے اس کی نعمت ہے، یہ جو غذائیں کھا رہے ہیں اس کی نعمت ہے، یہ زندگی اس کی نعمت ہے، یہ ماں باپ اس کی نعمت ہے، یہ غرض کہ ہماری زندگی میں ہر شے اس کی نعمت ہے، اور ہر لمحہ ہم مہمان خدا ہے، وہ ہمارا میزبان ہے۔ مگر اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہیں۔ جب خصوصی مہمان ہیں تو اس کی مہمان نوازی کا خیال کرے، اسے پہچانے، معرفت حاصل کرے۔ ہم اللہ کے مہمان بننے کے لیے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی منسٹر کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہیں یا کسی عالم دین کے پاس ہم مہمان بن کر جاتے ہیں، پوری رعایت کرتے ہیں۔ منسٹر کے پاس جانا ہے تو کیسا لباس پہننا ہے، اور اسی طرح جو ہے اگر ایک عالم دین، بزرگ عالم دین کے گھر پہ جا رہے ہیں تو کیسا لباس پہننا ہے، کس طرح جانا ہے، اور گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، یا اللہ کہہ کر اجازت لے کر جاتے ہی سلام کرنا، جب تک وہ نہ کہے نہیں بیٹھنا ہے، ان سے بلند آواز میں بات نہیں کرنا ہے، سر جھکا کر بات کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک عالم دین کی خدمت میں آپ جاتے ہیں تو جس طرح آداب و شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اسی طرح آپ الہی مضیف ہے، الہی آپ ضیف ہے، یعنی الہی مہمان ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں آپ کو ضیافت الہی کی طرف دعوت دی گئی ہے، تو اس کی ضیافت کے لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس مہینے میں اس کی ضیافت، اس کی مہمان نوازی کے لائق بننا ہے، تو کون سا عمل انجام دینا ہے؟ مولا کائنات امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بلند و برتر افضل ترین عمل کون سا عمل ہے؟ تو رسول اسلام نے مولا کائنات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ رسول اسلام نے فرمایا بہترین عمل اس مہینے میں اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے ورع کی منزل کو حاصل کرنا۔ یہاں پر میں بات واضح کروں، ورع کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے تقوی، ایک چیز ہے ورع۔ تقوی جس کی تعریف جو ہے اصفہانی نے، یعنی راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں یوں کی ہے، حفظ النفس اما یوسم، نفس کی حفاظت کرنا۔ کس چیز سے؟ ان چیزوں سے جو گناہ ہے، یعنی گناہوں سے پرہیز کا نام تقوی ہے۔ گناہ دو چیزوں میں ہے، واجبات کو ترک کرنے میں گناہ ہے اور محرمات کو انجام دینے میں گناہ ہے۔ تو انسان اگر گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، واجبات کو نہ چھوڑے اور حرام چیزوں میں ملوث نہ ہو، اور واجبات کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے واجبات کیا ہے ان کا جاننا ضروری ہے، اور صرف جاننا کافی نہیں ہے، صحیح طریقے سے واجب کس طرح ادا کرنا ہے اس چیز کا جاننا ضروری ہے، اور اسی طرح حرام چیزوں کو پہچانے تاکہ اس سے پرہیز کرنا ہے۔ تو لہٰذا تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ جب انسان کو گناہوں سے بچنے پر کنٹرول حاصل ہو جائے، ملکہ حاصل ہو جائے، اس ملکے کو کہتے ہیں عرفہ الورع، یعنی ورع کا مطلب تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ۔ تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے کا افضل ترین عمل جو ہے نا وہ تقوی ہے، وہ ورع ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں جو خصوصی طور پر روزے واجب قرار دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ماہ صیام کہلاتا ہے، روزے کا مہینہ ہے۔ اور روزے کیوں واجب قرار دیے گئے؟ پروردگار عالم خود قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزوں کو واجب قرار دیا گیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کرے۔ تو
کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، مومنین پر روزوں کو اس لیے واجب قرار دیا گیا، حاصل روزہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی یعنی گناہوں سے پرہیزگاری، گناہوں سے دوری۔ تو اصل مقصد یہی ہے روزے کا، لعلکم تتقون۔ تو عزیزان محترم، انسان اگر روزہ رکھتے ہوئے بھی اگر گناہ کر رہا ہے، روزے میں ہے مگر غیبت کر رہا ہے، روزے میں ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزے میں ہے چغلیاں کر رہا ہے، روزے میں ہے مومن کو گالیاں بک رہا ہے، روزے میں ہے نماز چھوڑ رہا ہے، تو پھر اس کا روزہ ایک عام سا روزہ ہے، حقیقی روزہ نہیں۔ حقیقی روزہ وہی ہے جو آپ کو گناہوں سے دور کر دے، اس لیے کہ لعلکم تتقون۔ وجہ وجوب روزہ، روزے کو واجب قرار دینے کا مقصد اللہ کی نگاہ میں یہی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس شہر میں یعنی اس مہینے میں پروردگار عالم نے ہمیں ضیافت الہی کی طرف دعوت دی ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہے وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور تم کو اس مہینے میں اہل کرامت الہی میں سے قرار دیا ہے۔ تو کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کے ایک معنی ہے، کرامت کرم کا مصدر ہے۔ کرامت کہتے ہیں بزرگی، یعنی آپ کو عزت دینا، آپ کو شرف عطا کرنا۔ شرف کو، بزرگی کو، عزت کو، عظمت کو کہتے ہیں کرامت۔ جس طرح اگر آپ میرے گھر میں آئیں گے، آپ گھر میں جب آئیں گے تو میں آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاؤں، آپ کو بہترین جگہ پر، جو میرے گھر میں جو بہترین کرسی رکھی ہوئی ہے اس پر بٹھاؤں، اور اس کے بعد آپ کو پانی پوچھوں، آپ کے لیے جو ہے نا ناشتے کا انتظام کروں، آپ سے اچھے مسکرا کر بات کروں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو میں نے کرامت عطا کیا ہے، بزرگی عطا کیا ہے، عظمت عطا کیا ہے۔ تو پروردگار عالم اس مہینے میں ہمیں کیا رسول اسلام فرمایا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، آپ کا مرتبہ کیا ہے اس مہینے میں۔ واقعاً اگر آپ نے اس مہینے کو درک کر لیا، آپ نے ضیافت الہی کو اس مہینے میں قبول کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو اس مہینے کے لائق بنا لیا، ضیافت الہی کے لائق بنا لیا، مہمان خدا بننے کے قابل بنا دیا، تو پھر تم کو اہل کرامت الہی میں سے قرار دیا جائے گا۔ جب اہل کرامت بزرگی عطا کی جائے گی، کن چیزوں سے بزرگی عطا کی جائے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس بزرگی کی بنیاد پر، اس کرامت کی بنیاد پر، اس برکت کی بنیاد پر جو آپ نے اس مہینے کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا، تو پھر انفاسکم تسبیح۔ انفاس نفس کی جمع ہے، نفس عربی میں کہتے ہیں سانس کو، نفس کی جمع انفاس ہے۔ نفس کہتے ہیں جان کو، نفس کی جمع نفوس ہے۔ فے پر اگر زبر سے پڑھیں گے نفس، اس کے معنی ہے سانس۔ اگر فے کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، سکون کے ساتھ پڑھیں گے تو نفس، اس کی جمع ہے نفوس۔ یہاں پر نفس کی جمع ہے انفاس۔ انفاسکم تسبیح، اس مہینے میں جو ہے انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں اے روزہ دارو، اے مہمانان الہی، اس مہینے میں تمہاری سانسیں جو ہے نا تسبیح ہے۔ جس طرح سے آپ اگر خلوص نیت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح اگر تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس تسبیح پڑھنے کا جو رتبہ ہے، اس تسبیح پڑھنے کا جو مقام ہے، اس تسبیح پڑھنے کا جو ثواب تمہیں ملتا ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، یہ وہ عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تم کچھ بھی نہ پڑھ کے اگر سانس لے رہے ہیں، سانس بھی آپ کیا خود بخود وہ سانس چلتی ہے، تو یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ نفس کی آمد و شست، یہ سانسوں کا آنا جانا، یہ خود اپنی جگہ تسبیح ہے۔ یہ گویا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا درجہ رکھتی ہے۔ جو سبحان اللہ کہنے کا جو ثواب مل رہا ہے، جو نفسوں کی آمد و شد سے اس مہینے میں وہ ثواب ایک روزہ دار حقیقی کو حاصل ہوتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے میں تمہاری نیند بھی عبادت ہے۔ عزیزان محترم،
نماز پڑھنا عبادت ہے، خیرات کرنا عبادت ہے، تسبیح پڑھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، مگر اس مہینے کی وہ عظمت ہے، پروردگار عالم نے اس مہینے میں آپ کو اپنا مہمان بنا لیا ہے، تو مہمان بنا لیا تو اس مہینے کی برکتیں آپ کے حصے میں ہیں، آپ کو وہ عز و کرامت عطا کیا ہے جس کی بنیاد پر اگر آپ سو بھی رہے ہیں تو سونے کا بھی ثواب پروردگار عالم لکھ رہا ہے، سونے کو مقام عبادت عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، آگے فرماتا ہے اس مہینے میں وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں جو بھی عمل آپ انجام دیں گے وہ قابل قبول الہی ہے، بارگاہ ہدیت میں وہ عمل ضرور قبول ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے کے علاوہ اور بھی مہینوں میں آپ عبادت انجام دیں گے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، نہیں، آپ کی عبادت جب کہے، خلوص نیت سے جب چاہے جہاں چاہے آپ کی عبادت کریں گے تو وہ عبادت قبول ہوگی، مگر اس مہینے میں خصوصی طور پر پروردگار عالم نگاہ خاص آپ کے اعمال پر رکھے گا اور وہ عبادتیں قبول ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں رسول اسلام وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس مہینے میں دعائیں مستجاب ہوگی۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس مہینے سے ہٹ کر اگر دعائیں مانگیں گے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی، بلکہ ہر مہینے میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، مگر اس مہینے میں خصوصی طور پر دعائیں قبول ہوگی۔ جیسا کہ آپ کی دعائیں اور بھی وقت پہ قبول ہوتی ہے، جیسے آپ نماز صبح کے بعد جو دعا کریں گے قبول ہوگی، بارش کے وقت جو دعا کریں گے قبول ہوگی، اذان کے بعد جو دعا قبول ہوگی قبول ہوگی، یعنی یہ خصوصی اوقات ہے جس کا احادیث معصومین علیہ السلام میں ذکر ہے کہ اس وقت پر دعائیں کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یوں تو جب بھی آپ دعا کریں گے پروردگار عالم ان دعاؤں کو قبول کرے گا، لیکن خصوصی اوقات کو معین کیا ہے۔ اسی طرح خصوصی جگہیں ہیں جہاں پر دعا کرنے کا حکم ہے، جیسے مکہ مکرمہ کی سرزمین، کعبۃ اللہ کے پاس، معصومین علیہ السلام کے روضات مطہرات میں، ان مقامات پر اگر دعا کرو گے، خصوصی طور پر تحت قبہ روضہ امام حسین علیہ السلام اگر دعا کرو گے تو یقیناً مستجاب ہوگی۔ یوں تو جہاں پر بھی ہندوستان میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرے دعا قبول ہوگی، جس وقت کریں گے دعا قبول ہوگی، بس شرائط دعا کا لحاظ کرے، مگر کچھ مقامات اور کچھ مکانات اور کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں خصوصی حکم ہے کہ آپ دعا مانگے وہ دعا قبول ہوگی۔ جب بھی وہ چاہ رہا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، مگر ماہ رمضان خصوصی طور پر آپ مہمان خدا ہے، اس مہینے میں، اس مہینے کے شب و روز میں وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس مہینے میں آپ کی دعائیں مستجاب ہوگی، باب رحمت الہی سے ٹکرا کر واپس نہیں آئے گی، سند قبولیت لے کر لوٹے گی۔